السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کتاب الایمان کا جو باب شروع ہے، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنہ قطعا، اس باب کے تعلق سے امام مسلم نے بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ آج بھی ایک حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق باب سے ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني زہیر بن حرب قال حدثنا عمر بن یونس الحنفی قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثني ابو کثیر قال حدثني ابو ہریرہ قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بکر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لابن النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كي كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي قال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث کا تعلق بھی باب سے ہے۔ یہ ابو کثیر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر عمر تھے ایک جماعت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہمارے درمیان سے اور پھر آنے میں دیر کی آپ نے، تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ آپ ہم لوگوں کے بیچ سے الگ نہ کر دیے جائیں، یعنی ہم لوگوں کے درمیان سے آپ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں۔ وہ زمانہ مدینہ میں بڑے خوف و ہراس کا زمانہ تھا، اس لیے ایسا محسوس کیا انہوں نے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے تو ہم کھڑے ہوئے، سب سے پہلے میں گھبرانے والا تھا،
تو میں نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ میں آیا انصار کے ایک باغ کے پاس، بنو نجار کے انصار کے ایک باغ کے پاس۔ تو میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ کیا میں اس کے لیے کوئی دروازہ پا جاؤں، راستہ پا جاؤں، تو مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ فَإِذَا الرَّبِيعُ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، تو ایک نالی تھی، ایک نالا جو داخل ہوتا تھا یہ باغ کے اندر ایک باہر کی کنویں سے۔ راوی کہتے ہیں یہاں ربی کا معنی ہوتا ہے نالا، جیسے باؤنڈری تھی نا وہ باغ کی باؤنڈری، تو ایک نالا تھا جس سے پانی وانی جاتا تھا۔ تو فاحتفظت، تو میں سمٹ گیا جیسے کہ لومڑی سمٹتی ہے۔ میں گیا اللہ رسول کے پاس، آپ نے کہا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے کہا کہ ما شأنک، کیا تمہارا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان تھے، پھر آپ اٹھ کے چلے آئے، آپ نے دیر کی تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ آپ ہمارے درمیان سے کہیں اٹھا نہ لیے جائیں اور قتل نہ کر دیے جائیں۔ تو ہم گھبرا گئے، اور سب سے پہلے میں گھبرانے والا تھا۔ تو میں آیا اس دیوار میں، اس باغ کے باؤنڈری کے پاس، تو فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، میں سمٹ گیا جیسے لومڑی سمٹتی ہے، اور یہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو کہا اے ابو ہریرہ، اور آپ نے مجھ کو اپنے دونوں جوتے دیے۔ یا آپ نے جوتا کیوں دیا تھا؟ آپ نے بطور علامت جوتا دیا تھا، تاکہ وہ جوتا علامت رہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ لے جاؤ میرے ان دونوں جوتوں کو، اور تم جس سے بھی ملو اس باؤنڈری کے پیچھے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مستیقناً بہا قلبہ، اور اس کا دل اس پر یقین کرنے والا ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس روایت، اس باب کے تحت جہاں معتزلہ خوارج کا رد ہے، وہیں کرامیہ کا بھی رد ہے، اس لیے کہ کرامیہ کے ہاں زبان سے اقرار کرنا کافی ہے، اعتقاد قلبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مستیقناً بہا قلبہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میری جن سے ملاقات ہوئی وہ میرے فاروق تھے۔ کہا کہ یہ کیا دونوں جوتے ہیں ابو ہریرہ؟ میں نے کہا کہ یہ دونوں جوتے اللہ کے رسول کے جوتے ہیں، بعثنی بہما، مجھے بھیجا ہے ان دونوں کے ساتھ، کہ من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقناً بہا قلبہ، کہ میں جس سے ملوں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کا دل یقین کرنے والا ہو، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دے دوں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فضرب عمر بیدہ بین ثدییہ، عمر نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو مارا میرے سینے پر۔ یہ عمر نے کیوں مارا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کی بات پر یقین نہیں تھا؟ ان کی بات پر یقین تھا، لیکن ان عمر قصد رد ابی ہریرہ اما علیہ وضرب فی صدرہ لیکون ابلغ فی زجرہ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے روکنا چاہتے تھے جو بات کہنے جا رہے تھے وہ، اور سینے میں اس لیے مارا تھا تاکہ وہ ان کا روکنا بلیغ ہو جائے، مؤثر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ پہ اعتماد نہیں تھا۔ بہرحال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے مارا میرے سینے پر، میں سرین کے بل گر گیا، بہت زور سے مارا۔ کہا کہ لوٹ جاؤ ابو ہریرہ۔ میں لوٹ کے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاجہشت بکان، تو میں رونے والا ہو گیا۔ اصل میں اجہشت اے حزنت للبکا، اور تغیر وجہی وتہیأت للبکا للحزن والغم، میں رونے کے قریب ہو گیا، بالکل رونے کا سا انداز میرا ہو گیا، اور عمر بھی میرے پیچھے ہو لیے، تو وہ بھی میرے نقش قدم پر تھے۔
تو مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے عمر سے ملاقات کی تو میں نے وہ بات بتائی جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو عمر نے مجھ کو میرے سینے پر مارا ہے، میں گر گیا سرن کے بل۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوٹ جاؤ، ایسا اعلان مت کرو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر ما حملک علی ما فعلت، یہ جو تم نے کیا کس چیز نے تم کو آمادہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول بی ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اب آستہ ابا ہریرہ بنالک، کیا آپ ہی نے بھیجا ہے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتوں کے ساتھ کہ من لقی اشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کہ جو ابو ہریرہ سے ملے اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا دل یقین کرنے والا ہو، وہ کہ تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے عمر فاروق نے بطور مشورہ کہا فلا تفعل، آپ ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ فخلہم یعملون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے وہ عمل کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فخلہم، ان کو چھوڑ دو، ان پر عمل کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات محسوس کی کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں، جن کا ایمان ادنا درجے کا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا ترک کر دیں۔ ایک مشورہ دیا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ان کا مشورہ تسلیم کر لیا۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لوگ بھوکے ہو گئے تھے اور آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے اونٹ ذبح کر ڈالو اور اس کا گوشت کھاؤ تاکہ پیٹ بھر جائے، تو عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ایسا کریں گے تو قلت زہر، سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجیے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے سامان بچے ہوئے ہیں آپ ان کو منگوا لیجیے اور دعا کر دیجیے برکت ہو جائے۔ تو وہاں بھی عمر فاروق نے ایک مشورہ دیا تھا۔ عمر فاروق ذرا جری تھے اور اپنی جرأت کی وجہ سے وہ مشورہ دے بیٹھے، لیکن آپ نے مشورہ تسلیم کر لیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، ان لوگوں کو عمل کریں۔ آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ بن جبل ردیف علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وصادق قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وصادق قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وصادق قال ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا قال اذن یتکلوا فاخبر بها معاذ عند موته تعصما۔ تو گزشتہ جو حدیث گزری ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہو توحید کی، اس میں رسالت کی گواہی بھی شامل ہے، اور روایات کی روشنی میں تمام اعتقادی امور کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی آدمی مان رہا ہو وہ جنت میں جائے گا، چاہے اول وہلہ میں جنت میں جائے یعنی پہلی بار اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، یا اگر برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں داخل کرے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ ایک روایت پھر وہی معاذ بن جبل کی روایت ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور اس کا اسلوب، اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ یہ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل ان کے ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، تو کہا کہ اے معاذ، 3 بار کہا، تو انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وصادق، لبیک و صادق کا معنی بتا چکا ہوں میں۔ تو آخری بار آپ نے کہا کہ ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ کوئی بھی بندہ جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے و رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دے گا، یا اسے حرام قرار دے دے گا جہنم کے لیے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہیں دے دوں؟ لوگ خوشخبری لے لیں۔ آپ نے کہا اذا یتکلوا، مت خبر دو، لوگ بھروسہ کر لیں گے، جیسا کہ عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا۔ فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، لیکن معاذ بن جبل نے یہ روایت بیان کی اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے، تاکہ ان پر کتمان علم کا الزام نہ آئے۔ بہت سی ایسی روایات و احادیث ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی موت کے ٹائم اس کو بیان کیا تاکہ کتمان علم کا الزام نہ آئے، علم کو چھپانے کا الزام نہ آئے۔ تو معاذ نے اس کی خبر دی لوگوں کو اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے۔ اگر معاذ بن جبل اس حدیث کی خبر لوگوں کو نہ دیتے تو آج ہم لوگوں کو وہ حدیث نہیں معلوم ہوتی، اور نہ وہ حدیث امام مسلم کو معلوم ہوتی، اور نہ کتاب میں حدیث آتی، نہ اس کو پڑھتے پڑھاتے۔ تو بہرحال یہ معاذ بن جبل ہی کی روایت ہے جو گزری ہے، لیکن اس روایت کا اسلوب، اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ اور ایک بات ملحوظ ہے، یہ جو بہت سی روایات اور حدیث میں واقع ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اسالیب بدلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اصل میں اس کا تعلق راویوں کے حفظ و اتقان سے ہے۔ بہت سے راوی ایک واقعے کو مختصر بیان کر دیتے ہیں، اور بہت سے راوی کسی واقعے کو اپنی یادداشت کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، واقعہ وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنا پر احادیث میں شک کیا جائے۔ بہرحال یہ آج کا درس یہیں تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔